بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعز وشانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربھار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد شعبان صاحب زندہ شرفہ اور دیگر جلیل القدر علماء زیوکار اور بالخصوص بانیان محفل میں حضرت علامہ مولانا محمد مطیع الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت علامہ مولانا محمد مجید الرحمن صاحب جلالی زیدہ شرفہ اور دیگر احباب کرام اور نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم تمام لوگ اس مرکز اہل سنت میں جامعہ مظہریہ مصباح القرآن میں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس جامعہ کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے، اور میں ان احباب کی جو کوششیں ہیں ان پر دل کو بڑی مسرت ہوتی کہ مختصر سے عرصہ میں ان دوستوں نے بڑی کوشش کر کے اور کاوش کر کے اس خوبصورت جامعہ کا انعقاد کیا، تعمیر کے سلسلہ میں بھی، تدریس کے سلسلہ میں بھی، اور پھر یہ اب آپ کے سامنے یہ کتنے طلباء کرام یہاں پر
کوئی حفظ قرآن کے لیے آیا، کوئی درس نظامی کے لیے آیا، اور پھر ان کی اہتمام کا انداز، وردی، امامہ شریف، تربیت کا انداز، رب ذوالجلال ہمارے اہل سنت کے جامعات کو مزید عروج عطا فرمائے، اور بالخصوص یہاں پڑھنے والے طلباء اور پڑھانے والے اساتذہ کو رب ذوالجلال شرح صدر عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، آپ احباب پہلے اعلان کے ذریعے سماعت کر چکے تھے کہ آج کی ہماری اس محفل میں حضرت علامہ مولانا سید کامل شاہ صاحب، آپ نے مزمل شاہ صاحب، آپ نے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لانا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے، تو یہ طالب علم حاضر ہے آپ احباب کے سامنے چند گزارشات عرض کرنے کے لیے۔ ہمارے مجید الرحمان بھائی نے حکم دیا تو میں چند گزارشات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ محتشم سامعین حضرات، ہم لوگ جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت بڑھتے ہوئے فتنوں کے سامنے بے شمار احباب لیٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جنہیں اللہ نے قرآن و سنت کے نور کی حقیقی روشنی عطا فرمائی، وہ ان فتنوں کے سامنے لیٹتے نہیں، اللہ کے فضل سے وہ ان فتنوں کا سینہ تان کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجانا بڑا ضروری، اس میں محفل میلاد کے اندر نبی علیہ السلام کی شان، اوصاف، کمالات، معجزات کا ذکر کرنا بھی انتہائی ضروری۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرے اور ان شانوں کو بیان کرنے میں مبالغہ کرے، یعنی اپنی طرف سے جتنا وہ نبی علیہ السلام کی شان کو بڑھا سکتا ہے بڑھا کر پیش کرے، شیخ محقق کہتے ہیں پھر بھی اس نے محبوب کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ کہتے کیوں؟ کیونکہ وہ جب شان کو بڑھائے گا تو اپنی عقل کے مطابق بڑھائے گا، اور محبوب کی شان وہ ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آتی، کیونکہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حقیقت کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ویسے کرنی سے لوگوں نے کہا آپ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ نے تو دیکھا تھا۔ حضرت ویسے کرنی نے کہا صحابہ نے بھی نبی علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں دیکھا، جس نے بھی دیکھا محبوب کے عکس کو دیکھا ہے، محبوب کی حقیقت کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اور کہا کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میرے صحابہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ حضرت صدیق اکبر بھی تو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری حقیقت کو ابو بکر بھی نہیں جانتے، پھر میرے محبوب کی حقیقت کو جانتا کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا میں میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو جانتا ہے تو صرف میرا رب ذوالجلال جانتا ہے۔ اب کون کتنے ان کے اوصاف و کمالات کو بیان کرے گا؟ کوئی جتنے بھی کرے، شیخ محقق نے کہا بڑھائے گا، کتنا بڑھائے گا؟ جتنی اس کی عقل کا دائرہ اتنی بڑھائے گا۔ کہا محبوب اس کی عقل کے دائرے سے بھی اللہ نے انہیں کروڑ درجے اونچی شان عطا فرمائی۔ آخر کہاں تک جائے گا؟ کہا اگر معاذ اللہ وہ خدا کہہ دے تو یہاں تو شریعت پابندی لگاتی کہ انہیں خدا نہیں کہنا، تو پھر اعلیٰ حضرت کی بولی بولنی پڑے گی نا۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آخر یہی کہنا پڑتا ہے، اور بندہ کیا کہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے۔ اس کے سوا اور کتنی شانیں بیان کرے گا، کتنی شانیں؟ اس کی عقل کی پرواز کتنی ہے؟ کہاں تک اس کی عقل پرواز دوڑے گی؟ کیا اس کی عقل سدرۃ المنتہا پر چلی گئی ہے؟ اس نے تو سدرۃ المنتہا کا نام سنا ہے، دیکھا تو نہیں، تو وہاں تک کیسے جائے گا؟ وہاں تو فرشتوں کے سردار جبرائیل کی بھی حد آ گئی، اس سے آگے میرے محبوب کے شانوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے نا یہ ضروری نبی علیہ السلام، اور یہ پھر
ذکر نبی علیہ السلام کا یہ ہماری روحوں کی غذا بن چکا ہے، یہ غذا ہے ہماری۔ آج لوگ کہتے ہیں جب بھی دیکھو اہل سنت کو ذکر نبی علیہ السلام کا کرتے ہیں، جب بھی دیکھو ان کے ہاں خوشی آ جائے پھر بھی محبوب کا ذکر کر رہے، ان کے ہاں غمی آ جائے پھر بھی محبوب کا ذکر کر رہے۔ دیکھو نا کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے کہتے اللہ محبوب کے صدقے تیرے غم کو دور فرمائے، یعنی اب یہاں پر بھی محبوب کا ذکر۔ کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے اسے وہ عقیقہ کر لے تو عقیقہ تو کروں گا، بکرے بھی قربان کروں گا، لیکن بکرے ایسے نہیں کھلاؤں گا، پہلے محبوب کی محفل میلاد سجاؤں گا پھر تمہیں بکرے کا گوشت کھلاؤں گا۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے وہ کہتا ہے بیٹی کے لیے عقیقہ کروں گا لیکن کھانا تب کھلاؤں گا پہلے اپنے محبوب کا ذکر سناؤں گا پھر کھانا کھلاؤں گا۔ یعنی یہ ہے اہل سنت کہ ان کی ہر حال میں یہ نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتے۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی، ہم نے صرف اتنی بات سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو آج کوئی شخص اپنے گھر میں پودا لگائے، کوئی پودا لگا لے، کھیت میں لگا لے یا گھر میں لگا لے، اس پودے کو بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے کیا چیز بننا دیتا ہے؟ ہم میں سے سب لوگ جانتے ہیں اس کو کیا دیا جاتا ہے پودے کو کہ وہ بڑا ہو پھلے پھولے، اسے پانی دیا جاتا، صبح بھی پانی، دوپہر بھی پانی، شام بھی پانی، ہر وقت اسے پانی دیا جاتا۔ کوئی شخص آپ کے گھر میں آئے کہے کیا ہو گیا تمہیں حاجی صاحب، تم خود صبح تم نے ناشتہ کیا، انڈے بھی کھائے پراٹھے بھی کھائے، اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہے اور اب تم نے چاول پکوا لیے، شام کے کھانے میں تم نے گوشت پکوا لیا اور اس بیچارے کو تم نے پودے کو صرف پانی پہ رکھا ہوا ہے۔ کچھ خیال کرو، اس کی بھی غذا بدلو۔ خود تو تم دن میں طرح طرح کے کھانے کھاتے ہو اور اسے صرف پانی پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کہے کہ اس کی غذا بدلو، اب وہ اس کے مشورے پر عمل کرے، پودے کی غذا بدل دے کہ اسے اب میں پانی نہیں دوں گا، اس پودے کو اب میں دیسی گھی دیا کروں گا، اس پودے کو اب میں سرسوں کا تیل دوں گا۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھو کیا وہ پودا بڑھے گا؟ وہ تو جل جائے گا۔ کیوں جلے گا؟ اسے پوچھو کیوں جل گیا؟ میں تو تجھے دیسی گھی دے رہا تھا پھر بھی تو جل گیا۔ پوچھنے پر پتا چلے گا یہ جلتا کیوں نہ، کیونکہ یہ دیسی گھی اس کی غذا ہی نہیں تھی، اس کی غذا تھی پانی۔ جب تک وہ پانی نہ ملے تو وہ زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو ایسے ہی اہل سنت کی غذا ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تک ان کو وہ غذا نہ ملے یہ مرجھائے رہتے ہیں۔ جو ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے، ویسے تو سارا سال ذکر ہوتا ہے لیکن خاص طور پر ماہ ربیع الاول شریف میں ہر جگہ پر محفل، ہر گھر میں محفل، ہر گھر پہ چراغاں، ہر گھر میں ذکر مصطفیٰ کی آواز، ہر گھر میں درود و سلام کے نذرانے۔ جب یہ ہوتا ہے تو رب کے فضل سے اللہ ہمیں ہماری غذا عطا فرماتا ہے۔ اس ذکر کو سن کے اللہ دلوں کو سرور بھی دیتا ہے، چہروں کو نور بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غذا ہے، اور اگر اس غذا کو بدلا تو یاد رکھنا ہماری روحیں مر جائیں گی۔ بدن تو زندہ رہے سو رہے لیکن ہماری روحیں مر جائیں گی۔ ان روحوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو محبوب کا ذکر ہر لمحے انسان کو کرنا چاہیے، ہر لمحے۔ کسی نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ خوش پاکستان کے لوگوں سے ہوں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ جتنا درود و سلام کا تحفہ مجھے پاکستان سے آتا ہے اتنا پوری دنیا کے کسی اور ملک سے نہیں آتا۔ یہ پاکستان والوں کی شان ہے کہ یہ ہر لمحے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھ کے ہر لمحے محبوب کا ذکر کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری روح کی بھی غذا ہے اور یہ ذکر مصطفیٰ ہمارے بدن کی بھی غذا ہے۔ اسی لیے محفل میلاد ہماری روحوں کو طاقت دینے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے ہماری روح کو غذا ملتی ہے، ہمارے بدن کو ذکر مصطفیٰ کی طاقت ملتی ہے۔ جس سینے میں اور جس زبان پر ذکر مصطفیٰ نہیں، جس دل میں
محبت رسول نہیں، وہ زبان بھی گندی ہے اور وہ دل بھی ویران ہے۔ خوش نصیب ہو اہل سنت، اللہ نے ہمارے دل بھی محبت رسول کی روشنی سے منور رکھے، اور اللہ نے ہماری زبانوں کو بھی آمنہ کے لال کے ذکر سے تر و تازہ رکھا ہوا ہے۔ کیوں ہم اس محبوب کا ذکر نہ کریں جس محبوب نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے نام اپنی امت کا لیا؟ ہم کیوں اس محبوب کا ذکر نہ کریں؟ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، کہتی کچھ اور ظاہر نہیں ہوا، مجھ سے صرف نور ظاہر ہوا، صرف نور کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں دیکھا، مجھ سے نور ظاہر ہوا۔ اور یہاں ایک فتویٰ بھی ذکر کرتا چلے۔ فتویٰ کیا ہے؟ محدثین نے کہا اگر کسی شخص نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بولا کہ نبی علیہ السلام مخرج بول سے پیدا ہوئے، مخرج بول سے، تو بزرگوں نے کہا یہ بندہ اس کا سر اتارا جائے گا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، یہ واجب القتل ہے بندہ جس نے کہا مخرج بول سے پیدا ہوئے۔ کہنا کیا ہے؟ جس محدث نے بھی اس مقام پہ کلام کیا تو کیا کہا حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوئے، کسی نے اس کے سوا کچھ نہیں کہا۔ جس نے بھی کہا حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن میں منتقل ہوئے، سب نے یہی کہا، اس کے سوا کسی نے کوئی کلام نہیں کیا۔ اگر کوئی کہے مخرج بول سے پیدا ہوئے وہ واجب القتل ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں، اس کا سر اتارا جائے گا۔ حضرت آمنہ اس لیے تو کہتی ہیں پیدا ہوئے ہیں، لیکن پیدا کیسے ہوئے ہیں وہ بھی میں نہیں جانتی، صرف اتنا جانتی ہوں کہ مجھ سے نور کا ظہور ہوا، اور میں نے مکے میں بیٹھ کے کیسر و کسرا کے محلات کو دیکھ لیا ہے، میں نے بصرہ و شام کے مکانات کو دیکھ لیا۔ کہتی جو ہی نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا اور کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہتی ہیں یہ کہتے ہی میرے پیارے بیٹے نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور کہا یا ربی حب لی امتی۔ آپ نے اس کا یہی معنی سنا نا، یا ربی حب لی امتی کا، کہ یا اللہ تو میری امت کی بخشش فرما دے، یہی معنی سنا نا ساروں نے۔ حالانکہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو حب کا معنی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو قیامت تک آنے والی میری امت میرے سپرد فرما دے، فرمایا اے رب میری امت میرے سپرد فرما دے، بخشش کروانا میرا کام ہے، فرمایا بس میری امت قیامت تک آنے والی میرے سپرد کر، میں جانوں اور میری امت جانے۔ نبی علیہ السلام نے تو پیدا ہوتے ہی ساری امت اپنے سپرد کروا لی تھی، چاہے 15 صدیوں بعد آنا ہے یا اس کے بعد جتنی صدیاں جس نے بھی آنا، سارے کے سارے ہم لوگ محبوب کے ذمہ کرم پر ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی سجدے میں سر رکھ کے تو رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے محبوب کے اعلیٰ مرتبے کی وجہ سے ان کی ساری امت ان کے سپرد فرمائی ہے۔ بات یہاں تک ختم نہیں کی، رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتوں جو محبوب پیدا ہوتے اپنی امت کو نہیں بھولے تو وہ حشر کے دن اپنی امت کو کیسے بھول جائے گی۔ ہم ہیں سپرد اپنے محبوب کے، ہم ہیں محبوب کے ذمہ کرم پر، تو پھر ہمیں بھروسہ اپنے اعمال پر نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، زکاتیں دیتے، ہم لوگ سود نہیں کھاتے، ہم لوگ حرام نہیں کھاتے، حلال کھاتے، ہمارے اخلاق اچھا، ہم بد اخلاقی نہیں کرتے، ہمارا کردار اچھا، لیکن پھر بھی بھروسہ اس کردار پر نہیں، اس نماز پر نہیں، اس روزے پر نہیں، اس حج پر نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ بخشش فرمائے گا۔ نہیں، بھروسہ ہمیں اپنے اعمال پر نہیں،
بھروسہ ہمیں آمینہ کے لال پر ہے کہ قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ بخشش آمینہ کے لال کی وجہ سے فرمائے. تو اس لحاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات، اوصاف، مقام و مرتبے، معجزات، ان کو جتنا بھی ذکر کیا جائے، سب محدثین اور بزرگان دین نے لکھا کہ محبوب کا ذکر سننے سے اللہ دلوں کو تازگی عطا فرماتا ہے. محبوب کا ذکر سننے سے دل میں محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ سال بعد ماہ ربیع الاول شریف کا بابرکت ماحول ہمارے ایمان کو تازگی دینے کے لیے ہے، ہمارے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے کے لیے ہے. نبی علیہ السلام کے ایک ایک کمال کو کوئی ذکر کرنے لگے، صرف ایک کمال کو، اور ایک کمال کو ذکر کرے ساری زندگی، صرف ایک وصف کو ہی بیان کرنے میں گزار دے، پھر بھی وہ میرے محبوب کے ایک وصف کے بیان کرنے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. وہ جتنا بھی بیان کرے گا، چاہے حقیقت ہے جتنا بھی بیان کرے گا تو اپنے علم کے دائرے میں نا. اور میرے محبوب دنیا کے کسی بندے کے علم کے دائرے میں نہیں آتے. اللہ نے محبوب کو اس سے بڑی اونچی شان عطا فرمائی. جس نے ذکر کیا اپنی اپنی بساط کے مطابق کیا، جس نے محبوب کی شانوں کو بیان کیا اپنی اپنی بساط کے مطابق کیا. جتنا علم تھا، جتنی عقل کی پرواز تھی، جتنے ان کی اونچی اڑان تھی، اس نے اس کے مطابق نبی علیہ السلام کا ذکر کیا. لیکن اللہ نے ہر ایک کی عقل، ہر ایک کی فہم، ہر ایک کی سوچ، جتنی اڑان ہے اس کی، اللہ نے اس سے بھی کروڑ درجے اونچی شان آمینہ کے لال کو عطا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، نبی علیہ السلام کے کمالات، نبی علیہ السلام کے معجزات، نبی علیہ السلام کی کمالات پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. نبی علیہ السلام کی شانوں پر ایمان لانا ضروری ہے. یعنی ایک شان جو نبی علیہ السلام کی ہے کہ اللہ نے محبوب کے سر پر ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا. اگر کوئی شخص صرف اسی کا انکار کرے، صرف اسی کا انکار کرے کہ نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ پوری ذمہ داری سے دیتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، میں بدکاری نہیں کرتا، میرے گھر میں بھی کوئی فحش چیز نہیں ہے، میرے گھر والے بھی باپردہ رہتے ہیں، میں خود بڑا باحیا ہوں، میں جنت دوزخ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، جو ایمان مفصل ہے ان پر بھی، ایمان مجمل ہے ان پر بھی، 1,24,000 کموں پہ پیغمبروں رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، سب پر ایمان ہے. یہاں تک کہ وہ کہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی اور رسول مانتا ہوں، لیکن صرف اتنا کہہ دے کہ انہیں آخری رسول نہیں مانتا، صرف آخری رسول نہیں مانتا. نہ اس کا رب کی توحید پر ایمان قبول، نہ قرآن پر ایمان قبول، نہ سارے انبیاء اور رسول پر ایمان قبول، نہ اس کی کوئی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، یہاں تک کہ میرا رب اس کے کلمے کو بھی قبول نہیں فرماتا. ایک شان کا منکر، صرف ایک شان کا، ختم نبوت کا تاج نبی علیہ السلام کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ اللہ نے ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا. یہ سب شانوں میں سے ایک شان ہے، اور جو ایک شان کو نہ مانے میرا رب اس کے کلمے کو قبول نہیں کرتا، اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. آج لوگ کہتے ہیں تم عمل سے زیادہ زور عقیدے پر دیتے ہو. ہم کہتے ہیں کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ مجبوری ہے ہماری عمل کی قبولیت جو عقیدے پر ہے. عقیدہ ہوگا تو عمل ہوگا. آج لوگوں کو وہ کچھ لوگ آتے تھے تبلیغ کرنے، انہوں نے سمجھایا کہ سمجھو نماز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا
قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا بتا تیری نمازیں کتنی؟ ہم نے کہا اس سے پہلے عقیدہ پوچھا جائے گا. پہلے پوچھا جائے گا بتا رب کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا, بتا نبی علیہ السلام کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا, بتا صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. جب بندہ عقیدے کے پرچے میں پاس ہو جائے گا تو پھر پوچھا جائے گا اب بتا تیری نمازیں کتنی. اگر تو یہ عقیدے کے پرچے میں فیل ہوا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا تیری نمازیں کتنی, اسے تو اونٹے منہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. پہلا پرچہ ہے عقیدے کا, اس لیے عمل کے پرچے سے پہلے عقیدے کی پرچے کی تیاری کرو. جو ضروری عقیدہ بھی ستھرا ہو, عمل کی چادر بھی اوڑھی ہو, پھر میرا رب اسی کو ہی اہل سنت کی شکل عطا فرما دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ختم نبوت, اس پر میں صرف ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلوں گا. یہ فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے کسی شخص نے سوال کیا. سوال کیا تھا؟ آج لوگ قادیانی کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کئی وہابیوں کے ناصر مدنی جیسے بدبخت بھی مرزا صاحب کہتے ہیں. انہوں نے کہتا ہے یہ ملعون ہے, یہ بدبخت ہے, یہ کافر ہے, یہ واجب القتل تھا. اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں جسے تو مرزا صاحب کہہ رہا ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ ایک مرزائی قادیانی کا سوال ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صدی کے بعد مجدد ضرور آئے گا. مرزا صاحب مجدد وقت ہے. علی جب اس قوم نے لوگوں کو بہت خراب کیا, ثبوت کے لیے کوئی رسالہ وغیرہ ارسال فرمائے تاکہ گمراہی سے بچے. سارا سوال نہیں, اتنا سا سوال ہے کہ کیا مرزا قادیانی مجدد تھا, یہ سوال ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجدد کا کم از کم مسلمان ہونا تو ضروری ہے, ورنہ وہ بدبخت تو مسلمان ہی نہیں تو مجدد کہاں سے ہوگا. یہ ہے ہمارے اکابرین کا, وہ تو ہے ہی کافر, اور مجدد ہونے کے لیے تو مسلمان ہونا ضروری. جو مجدد ہونے کی پہلی شرط ہے وہی اس میں نہیں پائی جا رہی تو وہ مجدد کیسے ہو جائے گا. اور یہ مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کی حساسیت کو بھی ذکر کیا, اور اس حساسیت کا انداز کیا ہے. اب آپ خود اعلیٰ حضرت کی یہ بات سن کر اندازہ لگائیں کہ یہ ختم نبوت والا مسئلہ کتنا حساس ہے. آپ نے فرمایا صرف وہی شخص کافر نہیں جو یہ کہے کہ آپ کے بعد نبی تھا یا ہے یا ہوگا. جو قول کرے, کہے کہ نبی تھا, ہے یا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بلکہ وہ بھی کافر ہے جو آپ کے بعد کسی نبی کی آمد کو ممکن تصور کرے. صرف تصور کرے, زبان سے کچھ نہ بولے, صرف تصور کر لے, تصور وہم میں اس کے بعد آ جائے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تصور کرنا ہی اس کے کافر ہونے کے لیے کافی. کتنا حساس مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا, تو اس پر پہرا دینے کی کتنی اچھا ضرورت ہے ہمیں. عقیدہ ختم نبوت پر اسلام کی اساس ہے, اسلام کی بنیاد ہے. پورے دین اسلام کی عمارت عقیدہ ختم نبوت پر کھڑی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا جس نے صرف نبی کی آمد کا تصور کیا, اس کا تصور کرنا ہی اس کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے. اس کا عقیدہ ختم نبوت پر تصور بھی صاف رکھنا پڑتا ہے, دل بھی صاف رکھنا پڑتا ہے, اور سینہ بھی کھول کے رکھنا پڑتا ہے کہ اتنا کھلا سینہ ہو عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے کہ یہ سینہ پورے کا پورا ہمارا عقیدہ ختم نبوت کی ساری باتوں سے بھرا ہو کہ اس میں کوئی اور آ ہی نہ سکے. قربان جائے اہل سنت اپنے عقیدے پر. آج دیکھو اس پورے بھرے مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے, ان سے پوچھوں اگر یہ بتاؤ تمہیں ختم نبوت پر قرآن کی آیتیں کتنی آتی ہیں پورے مجمع میں؟ ختم نبوت کوئی پوچھے تم سے کہ کوئی دلیل دو مجھے ختم نبوت کی, قرآن سے کتنی آیتیں تمہیں یاد ہیں؟
کوئی آیت نہیں، کسی کو آتی ہوگی تو ایک دو آیتیں آتی ہوگی. کوئی پوچھے تم سے کہ حدیث کا کام ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں، لیکن قربان جائے دلیل نہ قرآن سے آتی ہے اور نہ ہی آمینہ کے لال کے فرمان سے آتی. لیکن اگر اس قوم سے ابھی کہہ دوں کہ نکلنا ہے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے اور حملہ ہے عقیدہ ختم نبوت پر، یہ دلیل نہیں آتی لیکن عقیدہ تو دل میں بڑا پکا ہے. بوڑھے نہیں، جوان نہیں، اس امت کا بچہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے تیار ہو جائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. من سب اللہ من سب نبیا من سب نبیا من سب اصحابی من سب اصحابی. اب سوچو ایمان کتنا پختہ ہے عقیدہ ختم نبوت پر. اور ہم تو یہودیت کو بھی بتانا چاہتے ہیں. یہودی اگر عمران خان سے بڑا بھی کوئی اعلیٰ کار تیرے پاس ہے یہودیت کا کام کرنے کے لیے تو اس کو بھی پاکستان میں لے آ. لیکن پھر بھی ہم تجھے بتانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کو ہمارے دلوں سے ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس ماں کا دودھ دیا جس کے دودھ میں ہی عقیدہ ختم نبوت اللہ نے ہمارے بدن میں عطا فرما دیا. کہاں سے ختم کرو گے عقیدہ ختم نبوت کو؟ امت مسلمہ کے سینے سے. یہ اتنا پختہ ہو چکا ہے ہمارے سینے میں عقیدہ ختم نبوت کہ کچھ بھی ہو جائے دلیل ایک بھی نہیں آتی، لیکن ختم نبوت پر جان دینے کے لیے وہ ہر شخص تیار ہو جاتا. دلیل نہیں آ، جان پھر بھی آتی، کیونکہ بات جو میرے محبوب کے عقیدہ ختم نبوت کی ہے. ہمارے بزرگان دین نے عقیدہ ختم نبوت پر بڑا کام کیا. ہر ایک نے اپنی ذمہ داری کا پورا احساس کر کے کام کیا. قادیانی کے خلاف اعلیٰ حضرت نے بھی کیا اور گولڑے کے تاجدار پیر میرے علی شاہ نے بھی کیا. انہوں نے اپنا اپنا کردار صاحب چشتیائی کی شکل میں پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا رد کیا قادیانی کا کہ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے پایا. پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا. لاہور مناظرہ طے ہوا، کہا میں آؤں گا. قادیانی نے بھی آنا تھا. پھر میرے علی شاہ صاحب پنڈی سے چل کے پہنچے لاہور، لیکن یہ قادیانی ربوے سے نکل کے لاہور نہ پہنچا اور کہتا تھا خطرہ بڑا ہے، خطرہ بڑا ہے، کہیں مر نہ جاؤں، راستے میں مجھ پہ حملہ نہ ہو جائے. معذاللہ یہ ہے جھوٹے بندے کی نشانی. وہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گئے تو ہر مارکہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ گئے اور صرف پیچھے نہیں ہٹے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام نے غزوات میں حصہ لیا. یہ نہیں کہ کوئی مجھے شہید کر دے گا اس خوف سے گھر نہیں بیٹھے. یہ جھوٹا بدبخت زمانے کا نہیں نکلا گھر سے، گھر گھسا رہا 3 دن تک. پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ لاہور میں اس کا انتظار کرتے رہے، بار بار اسے خطوط بھیجے، پیغام بھیجے کہ تو نکل آ مناظرہ کرتے. آپ نے کہا چل تو علمی بات نہیں کرتا، اتنا کر لیتے، تو بھی کاغذ رکھ میں بھی رکھتا ہوں، تو بھی قلم رکھ میں بھی رکھتا ہوں، اتنا کر آ تو صحیح. کاغذ قلم دونوں رکھیں گے، جو تو بولے گا تیرا قلم لکھے گا، جو میں بولوں گا میرا قلم لکھے گا. اب بھی میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ جو تو بولے تیرا قلم لکھے، جو میں بولوں میرا قلم لکھے. یہ میرے مرید کے اندر یہ ساری بات لکھی. اب جب بھی میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا میرے علی شاہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ آپ نے کہا کہ جو میں بولوں گا وہ میرا قلم لکھے گا. یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ کیسے ثابت ہوتا اور اس کا ثبوت کیسے ہوتا؟ تو پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 234 پر آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا یہ دعویٰ میں نے خود کیا تھا. آپ نے کہا
کہ میں نے اس لیے یہ کہا کہ کٹی قلے دے زور تے کدویے. کہا کون ایسے خود بول سکتا ہے اور اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ تو حکم تھا آمینہ کے لال کا اور میرے علی کی زبان چل رہی تھی. آگے آپ نے جو جملے بولے وہ بھی بڑے قابل غور تھے. پھر میرے نشاط صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ تو صرف قلم چلانے کی بات تھی، بات تھی میرے محبوب کی ختم نبوت کے ثبوت کی. اب اگر یہ قادیانی مجھے کہتا کہ میرے علی مردے زندہ کر کے دکھاؤ، تو کہا آج میرے علی مردے بھی زندہ کر کے دکھا دیتا. انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، ساروں نے کیا، کسی نے کمی نہیں چھوڑی، کسی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہر ایک نے اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، ہر ایک نے اپنا اپنا کام پورا کیا. اب میں آپ سب احباب سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ اب عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا بوجھ کس کے کندھوں پر ہے؟ ہم زندہ ہیں، ہمارے کندھوں پر ہے. اور اگر کوئی ہمارے زندہ ہوتے ہوئے، وہ تو مر گیا نا قادیانی، اب ہم زندہ ہیں، ہمارے زندہ ہوتے ہوئے کوئی شخص اگر معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے بعد 12 نبی مان لے، کتنا بڑا حملہ ہے عقیدہ ختم نبوت. ایک نبی بھی نہیں، 12 نبی. کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد 12 نبی آئے ہیں، اور کتنا بڑا حملہ ہے عقیدہ ختم نبوت پر. اور کسی کی کتاب میں یہ جملہ بھی لکھا ہو کہ کوئی بھی زمانہ نبی سے خالی نہیں ہوتا، ہر زمانے میں ایک نبی موجود ہوتا ہے. اور وہ کہے کہ اب بھی یہ جو زمانہ، اس زمانے میں بھی ایک زندہ نبی موجود ہے. اتنا بڑا حملہ ہے عقیدہ ختم نبوت. کون ان کی سرکوبی کرے گا؟ ہمیں اپنی ذمہ داری کا بھی احساس تھوڑی دیر سے ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم سے بھی کچھ سستی ہوئی کہ ہم سے اب سے پہلے ہم زور دیتے تھے نور و بشر پہ، نبی علیہ السلام کے علم غیب پہ، نبی علیہ السلام کے معجزات پہ. ہماری توجہ اس طرف نہ ہوئی. حالانکہ یہ فتنہ قادیانی سے بھی پہلے کا فتنہ ہے. یہ 12 نبی ماننے والا فتنہ قادیانی سے بھی پہلے کا فتنہ ہے. انہوں نے تو شکر پڑا جب قادیانی آیا، انہوں نے کہا شکر ہے مسلمانوں کی توپوں کے رخ قادیانی کی طرف ہوئے اور ہمیں کھلی چھٹی مل گئی. اب وہ فتنہ سر چڑھ کے بولتا چلا جا رہا. اب وہ ان کا بدبخت، وہ شہنشاہ نقلی جیسا شخص کہے کہ ہم کھلے دل سے اپنے عقیدے کو بیان کرتے. کیا ہے عقیدہ ہمارا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضرت مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. حضرت نے فتاوی رضویہ میں فرمایا جس نے غیر نبی کو نبی پر فضیلت دی وہ بندہ کافر ہو گیا. ہم نے کہا حضرت علی کو انبیاء سے افضل ماننا تو بڑے دور کا مسئلہ ہے. ہم تو تمہیں یہ بھی نہیں بکنے دیں گے کہ حضرت علی افضلیت میں حضرت صدیق اکبر سے زیادہ ہے. ہم تو تمہیں یہ بھی جملہ نہیں بولنے دیں گے، کیونکہ افضلیت میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے، دوسرا حضرت عمر فاروق کا ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت مولا علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ. ہم تو تمہیں یہ بھی نہیں بولنے دیں گے. تم تو بڑے دور کی بات کرنا چاہتے ہو. ہم تو تمہیں یہ بھی نہیں کرنے دیں گے. فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ 15ویں جلد میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سألت اللہ ثلاثا، کہ اے علی میں نے اللہ سے 3 بار سوال کیا. اے علی میں نے اللہ سے 3 بار سوال کیا. کس چیز کا سوال؟ یہ کیا کہ اللہ تجھے تقدیم دے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق پر مقدم کرے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی 3 بار ہی
اللہ نے اس بات سے انکار فرما دیا. اللہ نے نہ مانا مگر ابو بکر کو مقدم رکھنا. فرمایا اللہ نے نہیں مانا مگر ابو بکر کو مقدم رکھنا. تم یہ بتاؤ کہ علی انبیاء سے افضل ہے، ہم نہیں بولنے دیں گے. ہم تو یہ بھی نہیں کہنے دیں گے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ مقدم ہے صدیق اکبر سے. یہ بھی نہیں کہنے دیں گے کیونکہ اللہ نے تقدیم میں بھی پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کو عطا فرما دیا ہے. اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اس بات کا ثبوت ہے. میرے آقا فرماتے 3 بار میں نے رب سے مانگا، 3 بار، اور تینوں بار میرے رب نے انکار بھی کیا اور صدیق اکبر کے مقدم ہونے کو بھی ذکر فرما دیا. یہ ہے شان اور یہ ہے مقام. دیکھو نا، بندہ جس سے بھی پیار کرے، نبی علیہ السلام کی ذات ہو، اصحاب رسول کی ذات ہو، اہل بیت رسول کی ذات ہو، اولیاء کی ذات ہو، جس سے بھی بندہ پیار کرے، پیار کی ایک حد ہے. ہر ایک سے محبت کی ایک حد ہے. یہاں تک کہ کوئی شخص اگر نبی علیہ السلام سے بھی پیار کرتا ہے تو اس محبت کی بھی حد ہے. اب آج ہم نئی حدیں سن رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پیار کی بھی حد ہے. آج کو پہلے بھی ہم ذکر کر گئے. حد کیا ہے؟ کوئی کہے کہ میں نبی علیہ السلام سے پیار کرتا ہوں اور اتنا کرتا ہوں کہ معاذ اللہ میں ان کو خدا کہتا ہوں. شریعت کہتی نا حد ہے یہ. انہیں تو نے خدا نہیں کہنا، خدا کے سوا جو کچھ ہے سب کچھ ان کے لیے بیان کرو. خدا یہ حد ہے محبت کی. کہ یہ نہ ہو حد سے تجاوز کرو گے تو کیا ہوگا؟ شریعت سے نکل جاؤ گے. اگر حد سے تجاوز، ایسے ہی اہل بیت رسول اور اصحاب رسول سے محبت کی حد ہے. کوئی کہے کہ میں حضرت علی سے پیار کرتا ہوں تو میری مرضی جتنی مرضی پیار اور محبت کروں. تجھ کمینے کو کس نے چھٹی دی کہ تو جتنا چاہے اتنا پیار کرے؟ شریعت نے جب تجھے پیار کرنے کا طریقہ سکھایا اس طریقے پر رہ کر اگر پیار کرے گا تو اپنا ایمان بچائے گا، اور اگر اس طریقے سے نکلے گا تو شریعت سے ہی جائے گا. جیسے کہ یہ لوگ نکل رہے، معاذ اللہ حضرت علی کو انبیاء پر فضیلت دینا، یہاں تک کہ ان کے تو آج چھوٹے چھوٹے بچے وہ پڑھ رہے ہیں علی عیسیٰ سے افضل، علی موسیٰ سے افضل، علی نوح سے افضل، علی ابراہیم سے افضل. معاذ اللہ. یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کوئی حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما. ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں حضرت مولا علی جیسا حکمران عطا فرما دے، جو ان کی گردنیں اتارے، جو ان کو چوراہوں پر کوڑے مارے. اس وقت حضرت علی جیسا کوئی حکمران بھی آ گیا جو ان کی عدالت پر عدالت لگا کے بیٹھے تو یہ قتل کے بھی مستحق ہیں، کوڑوں کے بھی مستحق ہیں. میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ دونوں چیزوں کے مستحق ہیں، قتل کے بھی اور کوڑوں کے بھی. کیوں؟ دیکھو یہ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بھی لکھا. اب یہ بھی بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے. ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگا یا علی انت خیر الناس، اے علی آپ لوگوں میں سب سے اچھے. پرائیویٹ حمایتی تھا حضرت علی کا، آ کر اپنی حمایت کا اظہار کرنے لگا انت خیر الناس، اے علی آپ لوگوں میں سب سے اچھے. حضرت علی نے اس سے پوچھا ہے بندے یہ بتا کیا تو نے نبی علیہ السلام کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. پوچھا ہے بندے یہ بتا کیا تو نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. کہا بندے پھر سن لے میرا قول، اگر تو نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوتا اور تو پھر مجھے کہتا کہ اے علی تم لوگوں میں سب سے اچھے ہو تو میں تیری گردن اتار دیتا. اور اگر تو نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہوتا اور پھر تو مجھے کہتا کہ اے علی تم لوگوں میں سب سے اچھے ہو تو میں تمہیں ابھی 80 کوڑوں کی سزا دیتا. لیکن تم نے دیکھا ہی نہیں ان کو. دیکھا ہوتا تو تم یہ سزا کے مستحق ہوتے. میں نے کہا آج اگر کوئی حضرت علی جیسی عدالت لگا دے، یہ قتل بھی کیے جائیں گے، مارے بھی جائیں گے
اور ان کو چوراہوں پر کوڑے بھی لگیں گے جو معاذ اللہ حضرت علی کو انبیاء پر فضیلت دے رہے، جو حضرت علی کو معاذ اللہ حضرت ابو بکر و عمر پر فضیلت دے رہے۔ مبارک ہو اہل سنت محبتوں کی اس حد اور حدود میں ہو جو حد اور حدود قرآن و سنت نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہے۔ یا صدیق یا علی، یا صدیق یا علی، یا صدیق یا علی، یا صدیق یا علی، یا عمر یا عثمان، یا عمر یا عثمان، یا عمر یا عثمان، یا صدیق یا علی، یا علی، یا صدیق۔ اب ہمیں سمجھنا قرآن و سنت کے اس نور کو آج لوگ معاذ اللہ ہماری اہل سنت میں بھی پیچھے اجتماعات کے، جیسے یہ بینر یہاں نہیں لگا جہاں بڑے بڑے بینر لگے اجتماعات کے پیچھے، وہاں بینر لگے تو لکھا ہوتا ہے مخدومہ معصومہ کائنات کانفرنس، اور ہمارے اکثر خطبہ حضرات، علماء تو نہیں کہہ سکتا، خطبہ حضرات اور نقیب اور نعت خان، یا اللہ تجھے 14 معصوموں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ 14 معصوم، آپ نے بھی یہ جملہ عمومی طور پر سنا ہوگا، 14 معصوموں کا واسطہ۔ اب جس نے یہ قول کیا اس نے بھی عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا۔ یہ کہنا عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرنا ہے۔ عقیدہ معصومیت بالیقین عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس وقت رافضیت کے سانپ کو کچلنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت صدیق اکبر کی افضلیت کا نعرہ لگانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا کو حضرت مولا علی کے مقام و مرتبہ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حضرت مولا علی کے مقام و مرتبہ کی حد حدود کیا ہے۔ اس میں رہو گے تو شریعت کے دائروں میں رہو گے، اگر اس سے نکلو گے تو شریعت سے باہر نکل جاؤ گے۔ اس وقت محافل میلاد کے اندر ہمیں بڑی اچھا ضرورت ہے کہ قوم کو ان باتوں کی طرف آگاہی دی جائے۔ شان مصطفیٰ ہماری روحوں کی غذا ہے، ذکر مصطفیٰ ہمارے بدنوں کی غذا ہے۔ کون اس ذکر کو ہم سے چھڑا سکتا ہے؟ نہ 14 صدیوں میں کوئی آیا اور نہ اب کوئی ایسا آئے گا جو اس ذکر کو ہم سے چھڑا سکے۔ ویسے دیکھو فتوے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے۔ اس ربیع الاول میں بھی سب سے زیادہ جو بات وائرل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اہل سنت کو 8 کو نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 12 کو نبی علیہ السلام کا وصال ہے، اور یہ اہل سنت ان کے وصال والے دن خوشی مناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ درد شریعت کا ہے یا گندی طبیعت کا ہے؟ اگر تو درد شریعت کا ہے پھر ہم مان لیتے ہیں تمہاری بات۔ تمہارے نزدیک ولادت 8 کی ہے، ہم 12 کو خوشی کرتے ہیں، ہم 12 کو کرتے ہیں تو تم 8 کو خوشی کرنا شروع کر دو۔ ہمیں کیوں سمجھاتے ہو؟ اپنے دل کو سمجھاؤ، ہمیں نہ سمجھاؤ کہ یہ اہل سنت 12 کو وصال والے دن خوشی کرتی، تم 8 کو محبوب کی ولادت کا جشن منانا شروع کر دو۔ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ۔ 8 کو جشن تم مناؤ، اہل سنت بھی تمہارے ساتھ جشن میں ہوگی، کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہ صرف 12 ربیع الاول شریف کو ہی خوشی ہمارے لیے صرف جائز ہے میلاد کی اور ولادت کی، ہماری تو ہر سانس میں ہی محبوب کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے۔ ہماری تو زندگی کے شب و روز میں محبوب کی ولادتوں کا ذکر ہوتا ہے اور محبوب کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی لیے 8-12 کی تقسیم جو تم کرنا چاہتے ہو تم کرو 8 کو خوشی۔ ہمارے نزدیک 8 کو بھی خوشی کرنا جائز ہے، اور آج دیکھو 10 ربیع الاول ہے، 10 ربیع الاول میں بھی محبوب کے میلاد کا جشن سجا ہوا، صرف 12 تو نہیں۔ ہم تو ہر لمحے محبوب کے میلاد کا ذکر کرنا روا سمجھتے ہیں، ہم تو ہر لمحے محبوب کی میلاد کا ذکر کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ کرو تو صحیح، 8 کو تم کرو، کوئی بات نہیں، ہمارے نزدیک تو 8 کو کرنا بھی جائز، ہم 8 کو تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ نہیں کریں گے، کیوں؟ درد گندی طبیعت کا ہے، شریعت کا نہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہو اہل سنت
اللہ نے ہمیں زندگیاں وہ عطا فرمائی جن زندگیوں میں اللہ نے ہمیں اپنے محبوب سے محبت عطا فرمائی. کسی نے بھی نبی علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کسی کو معصوم کہا تو اس نے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا. یہ کشف المحجوب ہے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جتنے سارے بیٹھے ہو داتا علی حجویری کو تو سارے مانتے ہو. سارے مانتے ہو. ہمارے داتا ہے. رافضیوں کے تو داتا نہیں, ہمارے داتا ہے. ان کا تو کوئی گام شاہ ہوتا ہے, کوئی کموں والا ہوتا ہے, کوئی گدوں والا, کوئی کتوں والا. یہ ہے ہمارے حضرت داتا علی حجویری. یہ ہے ہمارے داتا. نہ رافضیوں کے نہ خارجیوں کے. خارجی تو اپنے منہ سے ان کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا, اور رافضی اگر بھولے سے نام لے بھی لے, جب میرے داتا علی حجویری کی تعلیمات سامنے آ جائے تو اس کے دیے کا تیل ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مختصر سی بات فرمائی. مختصر ویسے تو طویل ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عصمت شرط نبوت است. عصمت شرط نبوت است. آپ نے فرمایا معصوم ہونا نبی ہونے کی شرط ہے. سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ معصوم ہونا نبوت کی شرط ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے, اور دوسرا وہ جو معصوم ہوتا ہے انسانوں میں وہ نبی بھی ہوتا ہے. یہ نبوت کی شرط ہے معصوم ہونا. اور آج لوگوں نے جو 12 معصوم مانے, جو 14 معصوم مانے, جو 12 کو انہوں نے نبیوں کے درجے میں مانا. آپ کہیں کہ شاید میں الزام لگا رہا ہوں ان پر. یہ الزام نہیں, یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ہے اصول کافی. یہ ان کا فقہ الاسلام شیخ محقق مانا جاتا ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا. ویسے تو کئی فتویٰ ساتھ لکھی, لیکن یہ لکھا کہ ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء. اس نے کہا ہمارا جو امام ہے نا, ہمارے امام وہ 12 کے 12 نبیوں کے درجے میں ہے. 12 امام 12 نبی باز اللہ. ایک قادیانی کو روتے تھے اور ان بدبختوں نے تو 12 نبی مانے ہوئے. اس لیے میں نے کہا نا, بڑوں نے کام اپنا کر لیا, بوجھ ہمارے کندھوں پہ. ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا. جہاں حضرت صدیق اکبر کو بقا جائے, عمر فاروق کو گالی دی جائے, حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تان کیا جائے. اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فتاوی رضویہ شریف میں کہ دیکھو کیسے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا. جواب کس نے دیا؟ بچے نے دیا. کہا حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا. جواب کس نے دیا؟ بچے نے دیا. قربان جائے اے عائشہ تیری شان پر, جب تجھ پر الزام لگایا جائے جواب دنیا کا کوئی بچہ یا بڑا نہیں دیتا, تیری عظمت کا جواب خود رب ذوالجلال دیتا ہے. جن کی پاکیزگی پر اللہ قرآن کی آیات کا نزول فرمایا. کیا شان ہے اس عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. آج ہماری گھر میں بیٹھی ماں کو کوئی بھونکے تو ہم اس کو مارنے تک تیار ہو جاتے ہیں, اور جس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن ہماری ماں کہے اس پر کتے بھونکے تو ہمیں سکون کی نیند کیسے آتی ہے؟ کسی کو نہیں بھونکنے دیں گے. ہم ہیں پہرے دار ان کی عزتوں کے, ان کی عظمتوں کے, ان کی رفعتوں کے. آج رافضیت کو کھلی چھٹی دے کے عقیدہ ختم نبوت پر حملے کرائے جا رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمتوں کو آج لوگ بھونکنا چاہتے ہیں, لیکن ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ رب کے فضل سے ہم چاروں یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے پنجتن پاک سے بھی پیار کرتے ہیں.
السلام کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں. جو بھی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہم نبی علیہ السلام کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں. اس لیے اہل سنت اپنے ایمان بچاؤ, اپنے آپ کو مسلک اہل سنت پر کاربند کرو. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن, آپ نے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ مسلک اہل سنت پر قائم رہنا یہ فرض اعظم ہے. یہ ذہن میں رکھو, فرض اعظم ہے. نماز والا فرض بھی چھوٹا ہے, حج والا فریضہ بھی چھوٹا ہے, سارے فریضے چھوٹے. سب سے بڑا فرض کیا ہے کہ بندہ مسلک اہل سنت پر قائم رہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے, سب سے بڑا فرض کہ بندہ مسلک اہل سنت پر قائم رہے. اب ہم کیا اپنے فرائض میں کوتاہی کریں گے؟ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ بر کے گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھا. جس گلشن کو سینچا ہو امام احمد رضا نے, جس گلشن کی آبیاری کی ہو حضرت مجدد الفسانی نے, اور 14 صدیوں کے تسلسل سے ہمارے تک ہمارا مسلک پہنچا ہو, ہم کیسے لوگوں کو اس مسلک پر حملہ کر دیں گے؟ ہمارے جو مجددین ہیں, ہماری آج کی اس حقیقت کو پیش کرنے کے لیے وہ مجدد ہی کافی, کوئی نئی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں. دیکھو نا, وہ عرفان شاہ نے ایک بات کی تھی کراچی کی کانفرنس میں بڑا عرصہ پہلے, جس میں نعرے لگے تھے علی دا پہلا نمبر, علی دا پہلا نمبر. اس نے ایک بات کی تھی اس کانفرنس کے اندر, یہ علماء بیٹھے, اس نے کہا تھا کہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سسٹم کا بوجھ حضرت علی کے کندھوں پر ہے. یہ جملہ, نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سسٹم کا بوجھ حضرت علی کے کندھوں پر ہے. قربان جائے, حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں نبوت محمدی کا بوجھ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے کندھوں پر ہے. بات آج کی جا رہی ہے غلط, جواب صدی پہلے امام مجدد الفسانی نے عطا فرما دیا. فرمایا نبوت محمدی کا بوجھ ابو بکر اور عمر کے کندھے پر ہے, اور ولایت محمدی کا بوجھ حضرت مولا علی کے کندھے پر ہے. اس کی پھر وضاحت میں جائے, کوئی اب یہ نہ مانے کہ پھر تو ولایت میں حضرت مولا علی ابو بکر صدیق اور عمر سے بڑھ گئے. آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر کی ولایت کے مقابلے میں حضرت مولا علی کی ولایت ایسے جیسے المطروح فی الطریق, جیسے راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے. کہ ابو بکر اور عمر کی ولایت کے مقابلے میں علی کی ولایت ایسے جیسے راستے میں پڑی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ہیں ہمارے مجدد جنہوں نے ہمیں ہماری تعلیمات سکھائی. اس لیے ہمیں کسی نئے بندے سے کوئی نئی تحقیق لینے کی ضرورت نہیں. ہر بندہ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھے. ہمیں تحقیق کے ہر میدان میں ہماری رہنمائی امام احمد رضا نے عطا فرمائی. یہ ہے ہمارے لیے دلیل, اور جب تک ان پر ہم کاربند رہے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی. رب ذوالجلال میرے یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بندہ ناچیز طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ احباب کے سامنے چند گزارشات عرض کر کے جا رہا ہوں. اگر پہلے کسی نے یہ جملہ بولا کہ حضرت فاطمہ معصومہ ہے, یا حضرت امام حسن حسین معصوم ہے, یا حضرت مولا علی معصوم ہے, وہ اس بات سے توبہ کرے, اور آئندہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کسی کو بھی معصوم نہیں کہنا. ہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو, اور بالیقین جب میں بولوں گا تو سوال آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گا کہ بچوں کو بھی لوگ معصوم کہتے ہیں. اکثر آپ نے سنا بچوں کو بھی لوگ معصوم کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ معصوم لغوی ہے, یہ معصوم لغوی ہے, شرعی نہیں. چونکہ بچہ ابھی تک شریعت کا مکلف نہیں ہے, کہنا اسے بھی نہیں چاہیے, معصوم لغوی پر اسے محمول کیا جائے. اور یہ ہے معصوم شرعی ہونا. اس لیے معصوم شرعی جس نے کسی کو کہا اس نے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا. رب ذوالجلال ہم سب کو تا دم
مرگ عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار معصومیت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ